نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الرحمن کے مخاطب انسان اور جن ہیں جو اللہ کی اس دھرتی پہ بسنے والی تمام مخلوقات میں سے مکلف مخلوق ہیں، جن پر شریعت کے احکام پہ عمل کرنا لازم ہے. انہی دو مخلوقوں کو اللہ بار بار مخاطب بنا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے نبی ہیں، وہیں قیامت تک آنے والے سارے جنوں کے لیے بھی نبی ہیں. آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ جن نامی مخلوق آسمانوں کی طرف جاتی اور آسمانوں کے قریب پہنچ کر فرشتوں کی آپس میں گفتگو سنتے. فرشتے آپس میں بات کرتے، اللہ نے فلاں علاقے میں بارش برسانے کا حکم دیا ہے، فلاں جگہ ایسے کرنے کا حکم دیا ہے، فلاں جگہ ایسے کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ وہاں سے باتیں سنتے اور زمین پہ جو کاہن ہوتے، جیسے آج کل جعلی قسم کے عامل ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتے بلکہ غسل ہی نہیں کرتے، شریعت کے احکام کا انہیں پتہ ہی نہیں. ہمارے استاد فرماتے ہیں ہمارے معاشرے کا رخ ایسا ہے کہ جو سب سے بڑے بے عمل ہیں ہم انہیں عامل کہتے ہیں. عامل کا معنی ہے عمل کرنے والا. جو سب سے بڑے بے عمل ہیں ہم انہیں عامل کہتے ہیں. تو بہرحال اس وقت کے جو عامل تھے انہیں کاہن کہا جاتا تھا. وہ جن اوپر سے فرشتوں کی بات سنتے اور کاہنوں کو آگے بتاتے، تو کاہنوں سے ایک سچ کے ساتھ کچھ جھوٹ ملاتے اور لوگوں کو بتا کے اپنی دکانداری کیا کرتے اور اپنا روزگار چلایا کرتے تھے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ کے سر پہ رسالت کا تاج سجایا گیا، تو اب آسمان کی حفاظت کا بھرپور طریقے سے بندوبست کیا گیا. تو آسمانوں کی طرف ان جنوں کے جانے کی پابندی لگا دی گئی. اگر کوئی جن اوپر جانے کی کوشش کرتا تو شہاب ثاقب، آگ کا ایک بڑا ستارہ، وہ جنوں کو مارا جاتا جس سے یہ مر جاتے. اب یہ پریشان ہو گئے کہ ہم اوپر جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا ہے کہ اب ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا ہے. یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں جن. تو ان کے سیانوں نے کہا کہ ذرا دنیا میں چل پھر کے دیکھو، شاید کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی وجہ سے یہ ہمارا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا. تو جنوں کی جماعتوں کی تشکیل کی گئی. ان میں سے ایک جماعت مکہ مکرمہ کی طرف آئی. آپ علیہ السلام فجر کی نماز میں
قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جن جب قریب پہنچے ان کی سماعتوں سے قرآن کی آواز ٹکرائی تو ان کی چھٹی حس نے انہیں خبردار کیا کہ ہو نہ ہو وہ نیا معاملہ یہی ہے جس کی وجہ سے ہم اوپر جانے سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو وہ قریب آئے، اللہ کا قرآن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں دو مقامات پہ بیان فرمایا، ایک تو پوری سورہ جن ہے جو پارہ نمبر 29 کے اندر ہے، اس کے علاوہ پارہ نمبر 26 کے اندر سورہ حامیم احقاف میں بھی بڑی صراحت ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے جنوں کی ایک جماعت آپ کی طرف پھیری۔ اللہ کہتے ہیں وہ جن خود نہیں آئے، ہم نے ان کا رخ بدلا اور انہیں قرآن کے قریب لایا۔ تو یہ صرفنا کا لفظ بتاتا ہے کہ قرآن کی طرف کوئی خود نہیں آتا بلکہ میرے رب کی رحمت اسے کھینچ کے لاتی ہے۔ قرآن کی طرف کوئی خود نہیں آ سکتا، قرآن کی محفل کی طرف کوئی خود نہیں آ سکتا۔ جسے اللہ 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے قرآن والوں کا ساتھ اور قرآن کی محفل نصیب فرماتے ہیں۔ نفر من الجن یستمعون القرآن، وہ بڑی توجہ سے قرآن سننے لگے، خاموش ہو گئے۔ فطرتی طور پہ قرآن کا ایک رعب و دبدبہ ہے، قرآن کی ایک عظمت ہے، اور پھر پڑھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے، اور پڑھ بھی فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تو وہ خاموش ہو کے توجہ سے سننے لگے، بلکہ آتے ہی ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو، چپ ہو جاؤ بھائی۔ اچھا، مزے کی بات، پہلی مرتبہ قرآن سنا، حضور نے کوئی زائد بات نہیں کہی، انہیں کوئی تبلیغ نہیں کی، حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جن آئے بھی ہیں یا نہیں آئے، حضور کے علم میں ہی نہیں تھا کہ میرے پاس کوئی جن آئے ہیں اور انہوں نے کوئی بات سنی ہے۔ بس قرآن سنا، قرآن نے ان کے دلوں پہ اپنا رنگ دکھایا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، نہ صرف قرآن سن کے ایمان لائے بلکہ قرآن کے داعی بن کے اپنی قوم کو جا کے سمجھانے لگے۔ آپ علیہ السلام کو بعد میں وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ آپ فلاں مقام پہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جنات آئے تھے اور انہوں نے آپ کی زبان مبارک سے قرآن سنا، تو اس وقت یہ سورہ جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے، آسان مفہوم اس کا ذہن میں رکھیے، جسے کسی کے بتائے بغیر پتہ چل جائے، خود بخود۔ وہ یہاں بیٹھا ہے، اسے ساری دنیا کی ساری چیزوں کا پتہ ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پہلے ہی سب کچھ پتہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے ذریعے اطلاع دی جاتی تھی، بتایا جاتا تھا، تو آپ کے پاس غیب کی خبریں فرشتوں کے ذریعے آتی تھی، لیکن عالم الغیب ہونا یہ صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا خاص ہے۔ تو یہ صورت نازل ہوئی، آپ کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں بھائی جن آئے تھے میں نے نہیں دیکھے، مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جنوں کی ایک جماعت نے سنا، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی دلچسپ کتاب ہے، یہدی الی الرشد، یہ تو بالکل سیدھا رستہ دکھاتی ہے۔ ایک محفل جنہوں نے اٹینڈ کی، انہیں پتہ چل گیا کہ قرآن سے رات مستقیم ہے، قرآن سے رات مستقیم ہے۔ ہم وہ بدبخت قوم ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھ کے قرآن کو سچا جان کے بھی ہدایت تلاش کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی کتابوں سے، جھوٹی روایتوں سے، قصوں اور کہانیوں سے، بلکہ خوابوں سے۔ ہمارا لیول دیکھیں، ہمارا معیار دیکھیں کہ ہم قرآن کے ہوتے ہوئے ایسی کتابوں سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کی سند ہی کوئی نہیں۔ عوام الناس جہاں سے کسی عالم بائی سے کوئی خواب سنتے ہیں اس پہ اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ کوئی ایک اور اٹھتا ہے، فلان جگہ لکھا ہے، بھئی اس کا راوی کون ہے، وہ کہاں سے آئی ہے، کیا وہ قرآن کے موافق ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہی ہے جو قرآن کے موافق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کچھ کہے اور خدا کا نبی کچھ کہے۔ یہ جو ایسی ویسی باتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، وہ در حقیقت راویوں کا دجل ہے، ان کا فریب ہے، ان کا دھوکہ اور جھوٹ ہے۔
اپنی بات کو وہ کہہ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا. یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہوں اور خدا کی کتاب کچھ کہہ رہی ہو؟ تو ایک محفل کے بعد جنوں کو پتہ چل گیا کہ اگر ہمیں ہدایت مل سکتی ہے تو وہ اللہ کی قرآن سے مل سکتی ہے. اور انہوں نے کہا اور حضور پہ وہی آئی یہدی الی الرشد فآمنا بہ. اچھا بھائی وہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ جنوں کو ایک تلاوت سننے کے بعد پتہ چل گیا کہ وہ سیدھا رستہ یہ ہے لن نشرک بربنا احدا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی ہستی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. توحید کا مسئلہ انہیں سمجھ آیا اور انہیں پتہ چل گیا یہی صراط مستقیم ہے کہ اللہ کی ذات میں بھی خدا اکیلا ہے، اپنی صفات معبودیت میں بھی اکیلا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں، وہ خود ہی خود ہے، وہ اکیلا معبود برحق ہے. تو یوں یہ جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ ہے، اس میں بڑی تفصیل سے ان کی گفتگو ہے. بہرحال اس سورہ رحمان میں ان دو مخلوقوں کو مخاطب بنایا گیا ہے. اس ضمن میں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ جذبات میں آگے کہہ دیتے ہیں یہ جن شن کوئی نہیں ہونے چاہیے، یہ فلانا ان کی طرح فلانا ان کی طرح. دو چیزیں ہیں، آپ ان میں فرق سمجھیں گے تو آپ انشاءاللہ میری بات کی تائید کریں گے. ایک ہے جنوں کا وجود، ایک ہے جنوں کا ہمارے معاملات میں عمل دخل. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جہاں تک جنات کے وجود کا تعلق ہے وہ قرآن کے نص قطعی سے ثابت ہے. اگر کوئی کہتا ہے جن نامی مخلوق ہے ہی نہیں، بلا شک و شبہ وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن کی ایک نہیں کئی آیتوں کا انکار کر دیا. تو کہتے ہیں جن نامی مخلوق ہے ہی نہیں. بھائی کیوں نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، تو کون ہے کہنے والا؟ نہیں ہے، تجھے پتہ کیا ہے؟ تو جنوں کے وجود کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے. دوسری چیز ہے کہ جنوں کا ہماری زندگی میں ہمارے معاملات میں عمل دخل کتنا ہے، وہ چمٹتے ہیں نہیں چمٹتے، اندر داخل ہوتے ہیں نہیں داخل ہوتے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. جہاں چموٹنے من میں نے، جہاں نہیں چموٹنے نہیں منے نے، اس میں آپ اختلاف رکھیں، آپ کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، اس میں آپ کے لیے گنجائش ہے. لیکن اگر آپ جنوں کے وجود کے ہی منکر ہوں گے تو پھر آپ کا ایمان نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن کی آپ کئی آیتوں کا انکار کرنے والے بن جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، تم میرے عذاب سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ زمین و آسمان کے احاطے سے تم نکل سکتے ہو؟ اگر طاقت ہے تو نکل کے دکھاؤ، آسمانوں سے اوپر جا کے دکھاؤ. زمین و آسمان کے یہ جو گھیرا ہے اس سے نکل کے دکھاؤ. تم جتنی بھی ترقی کر لو، تم زیادہ سے زیادہ خلا میں پہنچ سکتے ہو، آسمان کو پھر بھی پار نہیں کر سکتے. زمین و آسمان کے احاطے سے نکلنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو ایک زبردست طاقت کی ضرورت ہے، وہ اللہ نے تمہارے اندر رکھی نہیں. لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر ایک زبردست طاقت اور قوت سے، اور وہ ہے نہیں. تو اس لیے اللہ کی بغاوت کرنا چھوڑو، اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اس کی قدرت کے احاطے سے تم بھاگ نہیں سکتے. جن ہو یا انسان، تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایسی آیتیں نازل کر کے تمہیں بیدار کر رہا ہے، تمہیں تنبیہ کر رہا ہے، تمہیں خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم جب خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کی فرما برداری کرو. تو یہ اللہ کا اس انداز میں سمجھانا بھی ایک نعمت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہماری نا